اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ شیخ مفید نے اپنے اسناد سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے غلام قنبر سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تربوز کھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے 1 درہم دیا اور فرمایا، اس سے جتنے بھی تربوز ملے وہ لے آؤ۔ میں درہم لے کر بازار گیا۔ میں نے 3 تربوز خریدے اور میں نے ان میں سے 1 تربوز کاٹ کر چکھا تو مولا سے کہا کہ یہ تو کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے اور دوزخ کی طرف ہی جائے گا۔ میں نے دوسرا تربوز کاٹ کر چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ تو کھٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے اور دوزخ کی طرف ہی جائے گا۔ پھر میں نے تیسرا تربوز کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ اس میں تو کیڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی پھینک دو، یہ بھی دوزخ سے آیا اور دوزخ میں ہی جائے گا۔ پھر میرے آقا و مولا نے مجھے 1 اور درہم دیا اور فرمایا، جاؤ تربوز لاؤ۔ دوسری مرتبہ بھی میں نے 3 تربوز لائے اور حضرت کے سامنے رکھے اور عرض کیا، مولا اب آپ انہیں اپنے ہی ہاتھ سے کاٹو۔ حضرت نے فرمایا، قنبر اسے بھی تم ہی کاٹو۔ میں نے اسے کاٹا تو میٹھا تھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام یہ میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی کاشے بنا کر خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ میں نے تربوز کے 3 حصے کیے، 1 حصہ خود کھایا، 1 حصہ اپنے آقا و مولا کو دیا اور 1 حصہ مہمان کو کھلایا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قنبر، اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو اہل آسمان، اہل زمین، تمام انسان، تمام جنات اور تمام الفلوق کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جس پھل نے بھی ہماری ولایت کو قبول کیا وہ پاکیزہ اور میٹھا بن گیا، اور جس نے اسے قبول نہ کیا وہ خراب بدبودار بنا۔ کتاب مدینۃ المعاجز، حصہ اول، صفحہ 207۔